جانے رحمان پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود، اس کی باتوں کی لذت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو باتیں بیان کروں گا وہ بھی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام کے تعلقات سے بھی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کی جو پیدائش کی تو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کی، یعنی اس دنیا کے اندر جو جن و انس اور جتنے بھی انسان کو پیدا کیے ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب پتہ یہ چلا کہ دنیا میں انسانی زندگی کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد یکے بعد دیگرے انسانی نسلوں نے دنیا کو آباد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی، لیکن دھیرے دھیرے اپنی زمینی خواہشات اور لطف و لذت کو اپنی دینی و اخلاقی درستگی پر ترجیح دینا شروع کر دیا، اور پھر وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو بھول گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری اور عبادت کرنے سے غفلت برتنے لگی۔ چنانچہ جب بری باتیں کسی بھی قوم کے اندر عام ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دستور رہا ہے کہ وہاں نبی آیا ہے۔ دنیا میں جہاں جہاں آبادی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بڑھی تو نبی آیا، اس طرح ہر جگہ نبی آیا اور یہ انبیاء اپنی اپنی قوم کو خیر خواہانہ طریقے سے بتاتے رہے اور ان کو سمجھانے میں دل و جان لگاتے رہے۔ انہی انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے شخص خود انسانوں ہی کے مورث اول حضرت آدم علیہ السلام نبی کی حیثیت سے اپنی اولاد کو راہ راست پر اور خدا کی بندگی پر قائم رکھنے کی فکر و کوشش کے لیے مقرر ہوئے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نسل در نسل حضرت آدم علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلتی رہی، لیکن جب وقت اور نسلوں کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بگاڑ آتا گیا تو حسب ضرورت ان میں نبی مبعوث کیے جاتے رہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم ایسی نہیں جن میں ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں میں سے چند کا تذکرہ قرآن کریم میں اگزامپل کے طور پر، مثال کے طور پر بھی بیان کیا اور بتایا کہ جن نبیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان میں سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ یہ انسانوں کے مورث حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کی نسلوں میں صدیوں کے بعد نبی مقرر کیے گئے، اور ان کی قوم آہستہ آہستہ خدا کی عبادت کو چھوڑ کر ان کے قوم کے اندر جو بڑے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی عبادت اور ان کی پوجا کرنا شروع کر دیا۔ لہذا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی جو ہے 950 سال تک جو ہے دعوت دیتے رہے۔ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال تک رہے، پھر تو انہیں طوفان نے دھر پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم، پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعہ کو ہم نے تمام جہان کے لیے عبرت بنایا۔ یعنی جب حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اسلام کو بتایا، پھر بھی چند ہی افراد ایسے تھے جو ایمان لائے اور باقی لوگ جو ہے ایمان نہیں لائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طوفان کے ذریعے جو ہے ان کی قوم کو ہلاک کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد انہی کی نسلوں میں سے قوم عاد کا ذکر کیا گیا، اور یہ جو قوم ہے یمن کے مشرقی خطہ میں آباد تھی، ان میں بھی اپنے اصل مالک و خالق کو چھوڑ کر اپنی پسند کے بتوں اور مورتیوں کی پوجا عام ہو گئی، اور اسی کے ساتھ کمزوروں اور غریبوں پر ظلم و زیادتی کرنا، تکبر و غرور اور بدعملی کی باتیں رواج پا گئی۔ ان میں حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی مقرر کیا،
ان کی قوم کے لوگ بھی شرک اور اپنی بگاڑ پر قائم رہے اور اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے رہے، بالآخر ان پر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ جو باتیں اور یہ جو واقعہ قرآن کریم کے اندر جو بیان کیا گیا حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، تو جنہوں نے مان لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نجات دے دی، اور جن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور سرکش اور نافرمانی پر اتر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ تو یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہم لوگوں کے لیے بھی یہ عبرت ہے اور اس سے سبق لینا چاہیے کہ جو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، کیا ہم اس طریقے پر چل رہے ہیں؟ دین کے جو احکام ہیں، کیا ہم اس حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں؟ اللہ کا جو حکم ہے، کیا ہم اس حکم کو مان رہے ہیں اور دل و جان سے قبول کر رہے ہیں؟ جب تک ہمارے دل کے اندر اس کا احساس اور جذبہ نہیں ہوگا، تب تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والد، اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، وہ کامل شخص نہیں بن سکتا۔ میرا محترم بزرگوں دوستو، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمان